پاکستان کی اس وقت بھی باوجود اس کے کہ ہم سب سے پیچھے ہیں، اس وقت بھی جو بجٹ پاس ہوا ہے، پاکستان کا جو ایجوکیشن ٹو جی ڈی پی پرسنٹیج ہے وہ ابھی بھی ریجن میں سب سے کم ہے۔ یہ آپ خود بتائیں۔ اور یہ جو میں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹر کی بات کروں، ایشیا میں صرف ایک ملک ہمارے سے پیچھے ہے، وہ افغانستان ہے، اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ اور جو دوسرے ممالک جو ہمارے ساتھ ہیں، 20 ممالک، وہ سب سہارن افریقہ کے ہیں۔ ہم کسی کے ساتھ نہیں کمپیٹ کر رہے، ہم کہیں بھی نہیں آگے گئے، ہم بتدریج پیچھے چلتے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کا دیکھ لیا، تقریباً 1 ٹریلین روپے بول کے ہم سن کے وزیر اعظم صاحب کو تھک گئے کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم سرکولر ڈیٹ کا یہ کر رہے ہیں۔ اس وقت تقریباً ٹریلین روپیز نقصان برداشت کر رہی ہیں پبلک سیکٹر۔ کون پے کر رہا ہے؟ میں اور آپ اور یہ غریب عوام پے کر رہے ہیں۔ اور اس سے مجھے یہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ اشرافیہ ورسز عوام، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ معیشت سٹیبل ہو گئی ہے، ڈیفالٹ سے ہم نکل کے آ گئے ہیں اور سٹیبل ہو گئی ہے، بالکل سٹیبل ہو گیا ہے۔ کس کے لیے سٹیبل ہو گیا ہے؟ اشرافیہ کے لیے سٹیبل ہو گئی ہے۔ اگر سٹیبل ہوتی تو 45% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے نہ ہوتے۔ ہمیشہ سوال یہ ہے، ہمارا حکومت سے بھی سوال یہ ہے، آپ جب معیشت کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں سٹیبل ہو گیا، اور یہ ڈیفالٹ کی بھی اسد کیسر صاحب میں بات کروں گا 2 منٹ، کہ جو متھ کریٹ کیا گیا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو اس وقت بہت سے بہانے کیے گئے۔ بھائی آپ سیدھا کہتے ہیں ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے، ہم وہ کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ریزن یہ دیا گیا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا تھا، اس لیے میں آپ کو صرف 2-3 نمبر دے دیتا ہوں۔ اور آپ ڈیفالٹ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے پاس ڈالرز میں کمی ہوتی ہے اور آپ اپنی انٹرنیشنل اوبلیگیشنز نہیں پوری کر سکتے۔ جنوری اینڈ 2022 جب فیصلہ کیا گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، اور یہ آپ ریکارڈ اگین اسٹیٹ بینک کے جا کے اٹھا کے دیکھ لیں، $17 بلین اسٹیٹ بینک کے ریزرو سے، $17 بلین۔ اس کا مقابلہ کریں جون 2023، $4 بلین۔ تو ڈیفالٹ 17 بلین پر ہونا تھا یا 4 بلین پر ہونا تھا؟ 4 بلین جب رہ گئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم وہاں پیرس میں ایم ڈی کے پاس IMF کی اسحاق ڈار صاحب نے تو بھگا دیا تھا، اور فورن ایکسچینج ریزروز کم ہوتے چلے گئے۔ اور یہ بھی ایک مت ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جی ہم ڈیفالٹ کر جاتے۔ جب مفتاح اسماعیل فائنانس منسٹر تھے اگست اینڈ 2022 میں IMF واز آن بورڈ وتھ پاکستان۔ IMF جب بورڈ پر آ گیا تھا، قرضہ جاری کر دیا، قسط جاری کر دی، تو پھر کس چیز کا تھا؟ مارچ کے مڈل میں 2 ہفتے پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے فورن ایکسچینج ریزرو اسٹیٹ بینک کے پاس $15 بلین تھے۔ آپ خود بتائیں کہ $15 بلین پر کوئی خطرہ تھا یا $4 بلین پر خطرہ ہوگا؟ اور سٹوری یہ بنا دی گئی کہ ہم ریاست کو بچانے کے لیے ہم نے اپنی سیاست ختم کر دی۔ بھائی آپ نے کوئی ریاست کو بچانے کے لیے نہیں کی تھی، آپ نے پاور لینے کے لیے کی تھی، اپنے قرض سے۔